الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان تبلیغ کی فضیلت اور عورتوں کے تبلیغی سفر کے فوائد پر ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ آج فتنوں کا زمانہ ہے، دین کی کمزوری ہے اور ایمانی ماحول کی طلب ہر گھر کو ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تبلیغ کا مطلب جانیں گے۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تو تبلیغ کہتے ہیں دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا اور خود بھی اس پر عمل کرنا۔ کسے کہتے ہیں تبلیغ؟ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا اور اس پر خود بھی عمل کرنا۔ یہ کام کوئی عام کام نہیں، یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ یہ آیت سیدھی طرح دعوت و تبلیغ کی دلیل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تبلیغ کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس دین کو اس شخص کے ذریعے بھی مدد دے گا جو خود دیندار نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461۔ مقصد یہ ہے کہ دین کا کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ جو نکلے گا اللہ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2674۔ جس نے کسی نیکی کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی تبلیغ میں ایک لفظ کہنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تیسری حدیث ہے، ایک شخص کا ہدایت پا لینا تیرے لیے لال اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ ایک شخص کا ہدایت پا لینا تیرے لیے لال اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2838۔ آج کے دور میں لال اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے قیمتی دولت۔ لال اونٹ سے مراد ہے سب سے قیمتی دولت، یعنی کسی کو دین پر لا دینا دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ عورتوں کا تبلیغی کام میں حصہ لینا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے دین کی تعلیم، اصلاحی ماحول، گھر کی دعوت بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی دین کی دعوت صرف مردوں کا کام نہیں، عورتوں کا بھی کام ہے۔ عورتوں کا تبلیغی سفر، شرعی حکم کیا ہے؟ عورتیں جب تبلیغ میں جائیں تو شرعی حکم ان کے لیے کیا ہے؟ عورتیں محرم کے ساتھ ہوں، پردے کے ساتھ ہوں اور شریعت کی حدوں میں تبلیغی سفر کر سکتی ہیں۔ اس کی مثال امہات المومنین میں سے بھی ملتی ہے۔ حج کے لیے عورت کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ دینی مقصد کے لیے محرم کے ساتھ سفر جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1729۔ عورتوں کے تبلیغی سفر اور اجتماع میں جانے کے فائدے۔
دیکھیے، ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو تبلیغ میں جانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بے شمار فائدے ہیں جن کو ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ عورتوں کے تبلیغ میں جانے سے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھیے، فائدے تو دونوں سے ہیں، مردوں سے بھی ہیں، عورتوں سے بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں سے زیادہ فائدے ہیں، کیونکہ عورتوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سے بہت ساری عورتوں کو دین پہنچتا ہے۔ مرد حضرات تو ایسے ہیں کہ کہیں بھی جا کر کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں یا وہاں آ کر کوئی سکھا سکتا ہے، لیکن عورتیں ایسے ہیں کہ وہ تو گھر میں رہتی ہیں، نہ تو کہیں سے جا سکتی ہیں اور نہ زیادہ کوئی آتا ہے، تو میرے خیال سے عورتوں کا زیادہ ہے۔ تو اس میں فائدے تو بہت ہیں، لیکن چند فائدے میں یہاں پر بیان کروں گی۔ سب سے پہلا فائدہ ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کون سا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا، ایمان کی مضبوطی۔ دیندار عورت جب گھر لوٹتی ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت جماعت میں گئی، تبلیغ میں گئی، اس نے صرف 3 دن ہی لگا لیے، تو جب وہ واپس آتی ہے تو پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ بھلے وہ زیادہ دن نہ رہے، چند دنوں کے لیے ہی ہو، لیکن بدلتا ضرور ہے اللہ کے حکم سے۔ دوسرا ہے بچوں کی تربیت میں سدھار آتا ہے۔ جب ماں دیندار ہو جائے تو پوری نسل دیندار ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے گھروں میں امن و رحمت اترتی ہے۔ قرآن کی تعلیم سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے غیر ضروری جھگڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ دین دلوں کو نرم کرتا ہے۔ پانچواں ہے سنتوں کا چلن بڑھتا ہے، گھر سنتی گھر بن جاتا ہے۔ چھٹا ہے رشتہ داروں میں دعوت کا حلقہ پھیلتا ہے، عورت اپنے اہل خاندان میں دعوت پھیلاتی ہے۔ ساتواں ہے اللہ کا قرب ملتا ہے، عبادتوں میں لطف آتا ہے۔ آٹھواں ہے غفلت دور ہوتی ہے، دنیا داری کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ نوواں ہے اخلاق میں نرمی آتی ہے، توبہ استغفار کی عادت پڑ جاتی ہے۔ 10واں ہے صدقہ جاریہ، عورت کی دعوت سے کئی گھر بدلتے ہیں، یہ ہمیشہ چلنے والا اجر ہے۔ اکثر 3 باتیں بہت اثر کرتی ہیں۔ کون سی 3 باتیں اثر کرتی ہیں؟ سب سے پہلا ایمان کی مضبوطی، قرآن کی آیتیں، صحابیات کے واقعات اور عمل کی ترغیب، یہ عورتوں کے دل بدل دیتی ہے۔ دوسرا ہے سنتوں کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، گھریلو زندگی، بچوں کی تربیت، اخلاق، نماز، سب سیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسرا ہے دعوت کا انداز، عورت کے لیے گھر گھر دعوت کا صحیح طریقہ بھی بتایا جاتا ہے تبلیغ میں۔ کچھ صحابیات کے واقعات ہیں، حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے گھر کو دعوت کا مرکز بنا دیا۔ ان کی کوشش سے ان کے شوہر ابو طلحہ مسلمان ہوئے، الحمدللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک لگا دی، یہ دعوت اور قربانی کی سب سے بڑی مثال تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4072۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو جہاد ملتا ہے اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا گھر سنبھالنا، بچے پالنا اور شوہر کی مدد کرنا جہاد کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2784۔ یعنی عورت گھر میں دعوت پھیلانا بہت بڑا اجر ہے، عورت کا گھر میں دعوت پھیلانا بہت بڑا اجر ہے۔ دعوت صرف نصیحت نہیں، عمل بھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔
اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ آدمی وہ بات کرے جس پر خود عمل نہ کرے. مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ اگر ہم خود پر عمل نہیں کر رہے ہیں دوسرے کو وہ بات بول رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو نماز کی پابندی کے لیے بول رہے ہیں. تو اس طریقے کے عمل اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یعنی دعوت اور عمل دونوں ساتھ ہوں. مطلب نہ یہ ہو کہ ہم دوسروں کو کہیں اور خود عمل نہ کریں، اور نہ یہ ہو کہ ہم خود عمل کریں لیکن دوسروں کو نہ کہیں. کیا ہو؟ دعوت اور عمل دونوں ساتھ ہوں. آخر میں 3 باتوں کی تاکید کروں گی، انشاءاللہ عمل ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سب سے پہلا تو ہے ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے. سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے. کیونکہ دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے مسلمان ایسے ہوئے کہ اخلاق دیکھ کر ہوئے. تو اخلاق بہت ضروری ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا. صحیح ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2003. دوسرا ہے سنتوں پر جم جاؤ. کیا کرنا ہے؟ ہمیں سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، سنتوں پر اڑ جانا ہے، جم جانا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. سنت پر جمے رہنا آج کے فتنوں میں بہت بڑا کام ہے. تیسرا ہے دعوت کو گھروں تک پہنچاؤ. عورت گھر کا دل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے عورت؟ گھر کا دل ہے. دل دیندار ہو جائے تو پورا گھر ہی دیندار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دیکھیے ہمارے کوئی بھی بات، کوئی بھی کام دل پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ پوری باڈی کرنا شروع کر دیتی ہے نا، ہوتا ہے نا. تو عورت کو کس سے مثال دی گئی ہے؟ گھر کا دل ہے. تو ظاہر ہے جب دل دیندار ہوگا تو انشاءاللہ پورا گھر دیندار ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رحیم کریم اللہ، اے ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تیرے گناہ گار، تیرے بندے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اے اللہ ہماری بے عمل زندگی کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں سے کفر نکال، حسد نکال، کینہ نکال، تکبر نکال اور گھمنڈ کو نکال دے. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اور اس کی جگہ ایمان، یقین، توکل اور صبر اور شکر بھر دے، اور محبت الہی کو بسا کر ہمیں پاک کر دے. اے ہمارے اللہ ہماری زبانوں کو ذکر الہی کی مٹھاس عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے، ہماری آنکھوں کو رونق ایمان سے بھر دے، اور ہمارے گھروں کو برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دے. یا ہمارے اللہ دعوت اور تبلیغ کا اصل جذبہ ہماری رگوں میں دوڑا دے، ہمارے قدموں میں سنت کا استقامت پیدا کر دے، ہمیں ہدایت کے راستے کا مسافر بنا دے، اور ہماری زندگی کو اپنی رضا اور اپنی دین کی خدمت میں لگا لے. اے ہمارے اللہ ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے شوہر، ہمارے مرد، ہمارے بیٹے، ان سب کو دین پر چلا دے، ان سب کے دلوں کو بدل دے، ان سب کے دلوں میں حیا، دینی شعور، نماز کی پابندی اور ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے. ان کے گھروں کو سنت کی خوشبو سے مہکا دے، انہیں دین کا ماحول کا حصہ بنا دے، ان کی دعوت کو قبول فرما لے، ان کی طلب کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارے بزرگوں، وظیفوں اور دائیوں کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہمارے مردوں کو غیرت، ہمت اور عمل کی طرف موڑ دے،
ہمیں مسجدوں کا عاشق بنا دے، ہماری نمازوں کو جان عطا فرما دے، ہماری تلاوتوں میں رونق پیدا فرما دے۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہمارے گھر گھر میں قرآن کی آواز بس جائے، سنت کی روشنی چھا جائے، طرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق مل جائے۔ یا اللہ، ہماری الجھنوں کو سلجھا دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری بے برکتی کو برکتوں میں بدل دے، ہمارے درد غم اور تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو فاسق فاجر نہ بنانا، ان کو نورانی، دینی، نمازی اور سنتی زندگی بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں پر لگی ہوئی غفلت کی گرد کو دھو دے، ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھ، زمانے کے شکنجوں سے نکال کر سیرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جما دے۔ اے اللہ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے، حسن خاتمہ نصیب ہو، قبر کو جنت کے باغیچوں جیسا بنا دے، حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور آخرت میں ہم سب کو بنا حساب جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، تیری رحمت کے سائے میں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تیری کتاب کی روشنی میں ہماری دنیا بھی سنوار دے۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی درست کر دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ یا اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری خاموشی کو سن لے، ہماری آنکھوں کو بھی دیکھ لے، اور ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا وما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو میں ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والا بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔